صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو. فأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لا دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ مبارک بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ ہم نے سابقہ آیات میں پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے فرمایا تھا کہ اس کا عرش، اس کا پایا تخت جو ہے اس کے پہنچنے سے پہلے کون لائے. قال عفریت من الجن، وہ جو جنوں میں بڑا سرکش تھا، طاقتور تھا، اس نے کہا کہ میں لاؤں گا، لیکن اتنی دیر آپ کی مجلس ہو. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بندہ جس کو اللہ نے علم کتاب عطا فرمایا تھا، اللہ نے قرآن میں اس کا نام نہیں لکھا ہے، لیکن لوگوں نے روایات سابقہ سے لکھا ہے کہ اس کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عزیز بھی تھا اور کاتب بھی تھا. تو اس نے کہا کہ میں وہ تخت جو ہے آپ کے بس پلک جھپکنے کی دیر میں بھی لا سکتا ہوں. تو اس نے بہرحال وہ تخت جو ہے منگوا دیا. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تخت موجود ہے تو کہا یہ اللہ کا فضل ہے. اتنی بڑی نعمتیں دینے کے بعد وہ آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی نعمتوں پہ شکر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں. اور پھر ایک قاعدہ کلیہ بھی حضرت سلیمان پیغمبر ہیں، انہوں نے ایک قاعدہ بھی بتلا دیا کہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے اس کا اپنا فائدہ ہے. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اور شکر کرنے کا معنی جو ہے نا، بات سمجھ لیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھایا تو کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے، اور کوئی نعمت ملی تو اللہ تیرا شکر ہے، بس اسی کو شکر سمجھتے ہیں. یہ شکر نہیں ہے.
سب سے پہلا شکر تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پہ صحیح ایمان لائے، عقیدہ سے۔ اگر اس کا عقیدہ ہی دل میں یقین ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، عزیر علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے اور بتوں کے بھی سجدے کرتا ہے، تو یہ شکر نہیں۔ سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے، اپنے منعم حقیقی کو پہچانے۔ اس کے بعد جو شکر کا مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اس کے حکم کے مطابق استعمال ہو۔ اللہ نے ہمیں عقل کی نعمت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، ناک دیا ہے، ہوا سے خمس دیے ہیں، تو ان کو اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ۔ اللہ نے زبان دی ہے، شکر میں لگاؤ۔ اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اللہ کے حکم پہ چلو، نافرمانی سے بچو، یہ شکر ہے۔ اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو اس پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، حج ہے، عمرہ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، غریب ہے، یہ شکر۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے اور تم اس کو زنا میں، شراب میں، فلموں میں، عیاشی میں خرچ کر رہے ہو، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ لاکھ کہتے رہو تیرا شکر ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان تمام چیزوں کے بعد جو آخری درجہ ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر کرو، کہ کھانا کھاؤ تو الحمدللہ، پانی پیو تو الحمدللہ، کپڑا پہنو تو الحمدللہ، جو نعمت ملے الحمدللہ۔ تو اس لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہمیں ایک اصول بتلا دیا کہ جب شکر کرو گے تو اپنا فائدہ۔ اور ویسے بھی عقل کا تقاضا یہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، مثلاً سب سے بڑی کمزوری آدمی کی اولاد ہے۔ آدمی اولاد کے معاملے میں بڑے سے بڑا آدمی ہو پھر بھی کمزور ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اپنے محبوب ترین بیٹے کو پیسہ دیتے ہیں کہ بیٹا یہ پیسے لے لو اور فلاں فیکٹری لگا دو، اور بیٹا اس کو اڑا دے، آپ پیسہ دیتے ہیں کہ بیٹا اس پیسے سے زمین خرید لو، وہ جناب عیاشیوں کی نظر کر دے، تو آدمی پھر اولاد کو بھی نہیں دیتا، وہ کہتا ہے بھائی کتنا تمہیں دیا ہے، تم تو کھا جاتے ہو۔ تو اللہ نے تمہیں دیا ہے اپنی فرما برداری کے لیے، اور تم اس کی نافرمانیوں میں خرچ کرو۔ اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، قوت دی ہے، انسان بنایا ہے، اللہ نے تمہیں ہوا سے خمس دیے ہیں، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اور تم اسی نافرمانی میں لگے ہوئے ہو۔ تو اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں پکڑ لیتا ہوں۔ اور وہ عذاب جو ہے کبھی انفرادی ہوتا ہے، کبھی اجتماعی ہوتا ہے، کہ کبھی تو عذاب آ گیا، بندے پہ بیماری آ گئی، عذاب آ گیا، گھر میں نا اتفاقی آ گئی، عذاب آ گیا، اپنی اولاد نافرمان ہو گئی۔ کبھی عذاب اجتماعی ہوتا ہے کہ زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے، بارشیں آ گئیں، دریا چڑھ گئے، کبھی اتر گئے، کبھی پانی ملتا نہیں، کبھی زیادہ ہے۔ اور پھر یہ بہانہ نہیں ہوتا کہ دیکھو جی یہاں جو زلزلہ آیا ہے کوئی سارے گناہ گار، یہ نہیں ہوتا کہ سارے گناہ گار ہوں۔ اللہ والے بھی ہوتے ہیں، صالحین بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا تھا، انہلک وفینا الصالحون یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ہم میں اچھے لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اذا کثر فیکم الخبث، جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ اچھوں کو بھی ہلاک کر دے گا۔
اس کی مثال دیکھیں کہ آپ جب آگ جلاتے ہیں تو خشک لکڑی کے ساتھ کبھی گیلیاں بھی جل جاتی ہیں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ادھر ملکہ بلقیس جو تھی وہ قریب آ گئی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، بڑے ستم تراک کے ساتھ، ہزاروں کی فوج ساتھ لے کے آئی۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دو حکم دیے۔ ایک حکم تو یہ دیا کہ بھئی اس کا جو تخت ہے نا، اس میں ذرا رد و بدل کر دو، تھوڑا اس کی حیت بدل دو، شکل بدل دو، تاکہ ہم آزمائش کریں کہ اس کے بدل جانے کے بعد وہ اس کو پہچانتی ہے کہ نہیں۔ اور دوسرا حکم حضرت نے یہ دیا کہ جس محل میں اس نے آنا ہے، اس محل میں جب وہ داخل ہوگی تو استقبال جہاں ہے اور جہاں سے داخلہ ہوگا وہاں ایک بہت بڑا حوض بناؤ، اور حوض بنا کے پانی کا بھر دو، اور حوض کی چھت جو ہے وہ شیشے کی ڈال دو، اور شیشے کا اور پانی کا رنگ بالکل ملتا ہو، اور پھر اس حوض میں مچھلیاں اور مختلف رنگوں کی خوبصورت قسم کے جو آبی جانور ہیں وہ بھی چھوڑ دو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دو حکم دیے، اور آپ کے حکم دینے کی دیر ہوتی تھی، وہاں تو یہی عالم ہے نا کہ آپ نے حکم دیا اور جناب شام سے صنع سے بیت المقدس میں پلک جھپکنے میں عرش پہنچ گیا، اتنی دیر میں محل بن گئے، ہاؤس بن گئے۔ تو اس کے بارے میں کتب اسرائیلیہ میں، روایات اسرائیلیہ میں یہودیوں نے بڑے عجیب غلط قسم کے قصے پھیلائے۔ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام دراصل امتحان کرنا چاہتے تھے کہ یہ واقعی اس کی ماں جنیہ ہے۔ تو صاف بات ہے کہ ماں باپ انسان ہوں تو الگ آدمی میں صفات پیدا ہوتی ہیں، اور اگر ماں جنیہ ہو تو جن کے اثرات بھی تو آئیں گے نا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ تحقیق کرنا چاہتے تھے کہ یہ جنیہ کی بیٹی جو ہے تو جنی اس کی ماں کا اثر ہے اس پہ کہ نہیں۔ اور بعد میں تو اتنا بڑا گستاخانہ کلام بھی لکھا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام شادی کرنا چاہتے تھے، اور اگر جن ہو تو جن کا بدن جو ہے وہ بالوں میں چھپا ہوتا ہے، ڈھکا ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کو جن کہتے ہیں۔ اور اگر انسان ہے تو الحمدللہ اس کا بشرہ جو ہے کھلا ہے، کہیں بال ہیں لیکن چہرہ کھلا ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ سارا انتظام کیا تھا کہ جب وہ ملکہ آئے گی تو لازمی بات ہے کہ پانی کو دیکھ کے کپڑا اونچا کرے گی تو ہم دیکھیں گے اس کی پنڈلیوں پہ بال ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر بال ہیں تو مانا ہے کہ جنیہ کی اولاد ہے، اور اگر بال نہیں ہیں تو مانا ہے انسان کی اولاد ہے۔ تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ یہودیوں نے گھڑا ہے، اور یہودیوں کی عادت تھی کہ انہوں نے ہمیشہ ہی جھوٹ گھڑے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی تورات کو بدل ڈالا ہو تو باقی کیا بات ہے، جن لوگوں نے صفت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدل ڈالا ہو، جن لوگوں نے احکام شریعت کو تورات میں بدل ڈالا ہو، حدود و قصاص کو بدل ڈالا ہو، ان سے کیا توقع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سب سے بڑی گستاخی ہے
یہ سب سے بڑا تاریخ انسانیت کا جھوٹ ہے۔ اگر اللہ کے نبی بھی ہے عورتوں کی پنڈلیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر باقی دنیا کے بادشاہوں کو الزام کیوں دیتا ہے؟ اللہ کا پیغمبر بھی نعوذ باللہ بغیر محرم عورت کی پنڈلی دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، پھر جناب لوگوں نے تعویلات بھی کی ہیں کہ جی چونکہ شادی کرنا چاہتے تھے اور خطیب جو ہے اس کو حق ہوتا ہے کہ مخطوبہ کو دیکھ سکے، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پنڈلیاں دیکھے؟ وہ تو لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتا ہے تو ایک دفعہ سلک شکل دیکھ لے، وہ اس کو دیکھ لیتا کہ بعد میں نہیں دعوت رہو۔ ماں باپ تو تجویز کر دیتے ہیں، لیکن جب لڑکا سامنے آتا ہے خدا کی قدرت ہے لڑکی کو پسند نہیں آیا۔ لوگوں نے تو بڑی تعریف کی، لیکن جب لڑکی سامنے آئی تو لڑکے کو پسند نہیں آئی، تو اچھا ہے کہ پہلے سے رشتہ نہ ہو، بعد میں جھگڑے پیدا ہونے سے۔ لیکن یہ تو اجازت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جو خطبہ کرنا چاہے یا شادی کرنا چاہے تو اس لڑکی کو کہے کہ پہلے پنڈلی سے کپڑا اٹھاؤ، میں دیکھوں بال ہیں کہ نہیں ہیں۔ اصل میں یہ یہودیوں کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور بے عین ہی یہی جھوٹ انہوں نے حضرت عمر پہ بھی بولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شادی کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ اس کی پنڈلیاں مجھے دکھاؤ۔ اور کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے ظالموں نے کہ بیٹی کس کی تھی؟ حضرت علی کی۔ بطن کس کا تھا؟ سیدہ فاطمہ کا، ام کلثوم اس کا نام تھا۔ حضرت عمر شادی کرنا چاہتے تھے اور کہا کہ پنڈلیاں دکھاؤ۔ کمال ہے، یعنی حضرت علی میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ عمر کو مقابلہ کر سکے کہ تم ہر لڑکیوں کی پنڈلیاں دیکھنا چاہتے ہو۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے ظالموں نے حضرت عمر کے خلاف، حضرت علی کے خلاف، سیدہ فاطمہ کے خلاف، اہل بیت رسول کے خلاف کیا۔ اللہ کے نبی ایسی باتوں سے پاک ہوتے ہیں اور صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے ایسی باتوں سے۔ اصل بات یہ نہیں تھی، بالکل یہ جھوٹ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ محل بنایا گیا، آگے حوض رکھا گیا، سامنے محل میں حضرت سلیمان کرسی ڈال کے بیٹھ گئے کہ جب وہ کپڑا اٹھائے گی تو میں پنڈلیاں دیکھوں گا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اچھا، ظالموں کو جھوٹ بولتے ہوئے کوئی لحاظ بھی نہیں آتا کہ وہ پیغمبر جس کے پرندے تابع ہیں، جس کو خود رپورٹ دے سکتا ہے، جن تابع ہیں، کسی جن کو بھیجے پتہ کر گیا ہو، کسی جنی یا کسی ڈپٹی لگا دیں گے جا کے پتہ کرو تمہارے جنس کی ہے یا ہمارے جنس کی ہے۔ ضرورت کیا ہے اتنے بڑے خرچے کرنے کی کہ جناب ہاؤس بناؤ اور اس پہ شیشے کے چھتیں ڈالو اور اس کو صرف پنڈلیاں دیکھنی ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر دو۔ تو نعوذ باللہ یاد رکھو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اصل بات کیا تھی یاد رکھو، اصل بات یہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اس ملکہ کو توحید کا سبق دینا چاہتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان کا مظاہرہ کروانا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ نے دو چیزیں کی، ایک تو حکم دیا اس کا تخت منگوا لو کہ جب تخت دیکھے تو اس کو پتہ لگے کہ نبی ہوتا ہے، بادشاہ کیا ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لوگ دیے ہیں کہ جو ایک پلک جھپکنے میں تیرا تخت اٹھا کے یہاں لا سکتے ہیں۔ تو جب میرے مصاحبین میں یہ طاقت ہے تو ہمارے مالک میں کتنی طاقت ہوگی۔ اور دوسرا سبق یہ دینا چاہتے تھے کہ جب تم نے حوض دیکھا ہے اور شیشے کی چھت کو تم نے پانی سمجھا
تو حالانکہ یہ شیشہ جو ہے یہ مظہر ماء تو ہے، لیکن حقیقتاً یہ پانی نہیں ہے۔ شیشہ جو ہے وہ پانی کو دکھلانے والا تو ہے کہ نیچے اس کے پانی ہے، نظر آ رہا ہے پانی ہے، لیکن خود تو پانی نہیں، خود تو شیشہ ہے، اس پہ آپ چل سکتے ہیں۔ اسی طرح تمہیں دھوکہ لگا ہے کہ تم نے سورج کو خدا سمجھا ہے۔ سورج جو ہے وہ مظہر قدرت خداوندی تو ہے، وہ خود تو خدا نہیں ہے۔ جیسے تمہیں وہاں دھوکہ لگا ہے اسی طرح تمہیں یہاں دھوکہ لگا ہے کہ تم نے سورج کو خدا سمجھ لیا، حالانکہ سورج جو ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ اس مخلوق کو دیکھ کر تم اللہ کی قدرت کاملہ کو پہچانو گے۔ جس نے اتنا بڑا قرہ روشن پیدا کیا ہے وہ خدا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے اس کو ہدایت دینے کے لیے، اسلام سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے سارا انتظام کیا کہ آخر ملکہ ہے، مہمان ہے، چل کے آ رہی ہے، اس کو زبردستی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھو۔ تو اس لیے اب اللہ کے قرآن کی ان آیات کو سمجھیں کہ آپ نے فرمایا قال نکروا لها عرشا، قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون۔ آپ نے حکم دیا اس کے عرش کو بدل ڈالو، اس کے اندر تبدیلیاں کر دو، کہیں سرخ ہے تو سبز کر دو، سبز ہے تو سرخ کر دو، کہیں ہیرے موتی جو لگے جڑے ہیں ان کو آگے پیچھے بدل ڈالو۔ ننظر، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ کیا وہ سمجھتی ہے، کیا اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا وہی عرش ہے یا نہیں سمجھ سکتی ہے، اور تاکہ اس کے عقل کا پتہ لگے، اس کے فہم کا پتہ لگے، اس کے ذکا کا پتہ لگے۔ اور اس کے بعد یہ حضرت اپنا قرآن پاک کہتے ہیں کہ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ، اب جب ملکہ آ گئی اور اس نے دیکھا تخت دیکھنے کے بعد اس کو سمجھایا گیا، پوچھا گیا، قیلا کہا گیا، اہٰذا عرشک، یہ نہیں کہا گیا کہ کیا تیرا یہ تخت ہے، کہا گیا اہٰذا عرشک، کیا تیرا تخت بھی اسی طرح ہے؟ قالت کأنہ، ملکہ تھی بڑی سمجھدار، اس نے کہا اسی طرح نہیں بلکہ وہی ہے، سمجھ گئی۔ اس نے کہا یہ اس کی طرح نہیں ہے تو وہی ہے۔ اور اس کے بعد کہتی ہے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور کہا کہ اللہ نے تو ہمیں پہلے علم عطا فرما دیا، ہم تو پہلے سمجھ گئے کہ حضرت سلیمان بادشاہی نبی بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، اس کے کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو پہلے ان کی عظمت کو سمجھ کے فرما بردار ہو کے آ رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو نہ سمجھا ہوتا تو ہمیں کیا ضرورت تھی آنے کی؟ ہم اپنے ملک میں رہتے، جنگ لڑتے، مقابلہ کرتے۔ تو ہم جو وہاں سے چل کے آ رہے ہیں تو مانا ہے کہ ہم نے سلیمان کو سمجھ لیا ہے، تو جب ہم نے مان لیا ہے تو پھر کیا ضرورت تھی کہ میرا تخت منگوا کے یہاں رکھ دو؟ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ اب آگے حضرت سلیمان کا کلام ہے، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ وہ عقل تو رکھتی ہے، فہم تو رکھتی ہے، لیکن اس کو حقیقت توحید پہ پہنچنے کی وجہ سے کسی چیز نے روکا ہے کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت میں پڑ گئی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ان
انہا کانت من قوم کافرین. ملکہ ہے تو سمجھدار لیکن کافر قوم میں پیدا ہوئی ہے. تو بندہ جس قوم میں پیدا ہوتا ہے وہی مذہب اختیار کر لیتا ہے. ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والے ہندو بن جاتے ہیں, سکھوں کے گھر میں پیدا ہونے والے سکھ بن جاتے ہیں, یہودیوں کے گھر میں پیدا ہونے والے یہودی بن جاتے ہیں, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے مسلمان بن جاتے ہیں. اس تہذیب کا معاشرے کا اثر ہوتا ہے. اس لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی بالکل دماغ صاف ہے, دل صاف ہے, وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ. اگر ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی بنا ڈالتے ہیں, مجوسی ہیں تو مجوسی بنا ڈالتے ہیں, نصرانی ہیں تو نصرانی بنا ڈالتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ زلزلے میں جو چھوٹے بچے معصوم بچے ماں باپ کے باغ باہر رہ گئے ہیں, آپ کی باہر کی این جی اوز جو ہیں ان بچوں کو لے رہی ہے. انجام کیا ہوگا؟ اگر این جی او یہودیوں کی ہے تو بچے یہودی ہو جائیں گے, نصرانیوں کی ہے تو نصرانی ہو جائیں گے. مسلمانوں کو تو یہ توفیق نہیں ہے, چند ایک مسلمان ہیں, ورنہ تو ہر آدمی خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اصل سمجھدار تو ہے لیکن کافروں میں سے ہے نا. اور اللہ کے سوا جب غیر کی بندہ پوجا کرتا ہے, جب غیر کے آگے جھکتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس کی عقل چھین لیتے ہیں. اس لیے دیکھیں کہ ہندو پتھر کے بھگوان کے آگے کھڑا ہے, بنتی کرتا ہے, اس کے آگے کھڑے ہو کے مانگتا ہے, جانتا ہے کہ یہ پتھر کا بھگوان میں نے خود بنایا ہے, میرا بنا ہوا ہے, میں نے بنایا ہے, میں نے مندر میں سجایا ہے, میں نے اس میں پھول ڈالے ہیں, اب میں اس سے کھڑا مانگ رہا ہوں. اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا کہ جب آدمی توحید چھوڑتا ہے تو عقل کام نہیں کرتا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھو نا کہ آدمی قبر پہ کھڑا ہے, سجدہ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ اللہ والے تو خود فوت ہو گئے, قبر کے نیچے چلے گئے, منو مٹی اوپر ہے, یہ کیسے مشکل کشا ہے. لیکن نہیں, عقل چھین گیا, عقل کام ہی نہیں کرتی ہے. سب سے بڑی مصیبت یہی ہوتی ہے کہ جب آدمی اللہ کو چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سے محروم کر دیتا ہے. درختوں کے پجاری, آگ کے پجاری, سورج کے پجاری, شیطان کے پجاری, غیر اللہ کو پکارنے والے, اس سے بڑی کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بت میں نے بنایا ہے, اس کو یعنی میں نے اپنے ہاتھوں سے پیسہ خرچ کیا ہے, لکڑی کا ہے, پیتل کا ہے, چاندی کا ہے, سونے کا ہے, سنگ مرمر کا ہے, پتھروں کا ہے, میں نے لا کے مندر میں رکھا ہے. نہ یہ ہل سکتا ہے نہ چل سکتا ہے, گر جائے تو اٹھ نہیں سکتا ہے, تو میری کیا مشکل حل کرے گا؟ نہ ایمان سے کہیں ان کے مندروں میں جو بت رکھے ہیں اگر ان بتوں کو گرا دو تو خود اٹھ سکتے ہیں. ہاں جی, تو پھر یہ ڈبل ایم اے اور پی ایچ ڈی ہندو اس کے آگے کھڑے ہو کے درخواست کرتے ہیں, کیا عقل ہے؟ اچھا ان پہ تو چلو نہ ہنسو, وہ تو ہندو ہے نا. مسلمانوں سے پوچھو کہ جو لوگ فوت ہو گئے, قبروں میں چلے گئے, اچھا مرنے کے بعد انسان جو ہے ایمان سے کہیں کہ مرنے کے بعد مردہ جو ہے اس کی لاش رکھی ہے چارپائی پہ, اس کے اوپر جو آپ چادر ڈالتے ہیں وہ میلی ڈالتے ہیں تو وہ بدل سکتا ہے؟ ہاں جی. اچھا جتنے ہم نے مزارات روضے شریف بنائے ہیں, جتنی ہم نے ماشاءاللہ قبروں پہ سنگ مرمر لگائے ہیں اور کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں اور لاکھوں کے اپنے غلاف ڈالے ہیں, اگر وہ غلاف پھٹ جائیں تو کیا مرشد قبر کے اندر سے نکل کے بدل سکتا ہے؟ اپنا غلاف نہیں بدل سکتا, تیرے بچے دے سکتا ہے. اللہ ناراض ہے, عقل چھین لیا ہے, سمجھ نہیں آتی بات, کھوپڑی ختم. اس لیے حضرت سلیمان نے کتنی اصولی بات کی, انہوں نے کہا اس کا قصور نہیں بیچاری کا, اصل انہا من قوم کافرین. تو آدمی مشرکوں میں رہے گا تو مشرک بنے گا,
کافروں میں رہے گا تو کافر بنے گا. اسی لیے حکم ہے کہ اپنے بچوں کے دوستوں پہ نظر رکھو، جیسے دوست ہوں گے اسی طرح بربادی ہوگی. اب اس کے بعد فرماتی ہے کہ لا دخول السرح، اس کو کہا گیا اب چلیں بی آگے چلیں، محل میں چلیں تاکہ حضرت سلیمان سے ملاقات ہو. فلما رأته حسبته لجة، جب اس نے دیکھا تو محسوس کیا کہ یہاں تو کافی پانی ہے. لجا کہتے ہیں گہرا پانی، جس میں مچھلیاں بھاگ رہی ہیں تو پانی ہے. اب میں پانی میں کیسے چلوں؟ فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اس نے اپنے اس کپڑے کو پنڈلی سے اونچا کر لیا. جیسے آدمی پانی میں گزرے تو تھوڑا کپڑا اونچا کر دیتا ہے کہ کپڑے خراب نہ ہوں. ہماری بیٹیوں کی آج کل شلواریں جو ہیں وہ آدھی پنڈلی پہ پہنچ گئی، اور منی سکرٹ جو ہے وہ تو گھٹنوں سے بھی اوپر چلی گئی ہے ماشاءاللہ. مردوں کی قمیصیں نیچے آ رہی ہیں اور میری بیٹیوں کے کپڑے اوپر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. انا للہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ کھانے کے لیے بیوی کو کنٹرول کر سکتے ہو، حیا کے لیے نہیں کر سکتے. تمہارا کھانا نہ پکائے دیکھو کتنے دن گھر رہتی ہے. تمہارا جناب جب آپ حمام شریف سے نکلیں اور سوٹ تمہارا کلف لگا ہوا استری ہو کے نہ لٹکا ہوا ہو، دیکھو کتنے دن گھر میں رہتی ہے. تمہارا ناشتہ وقت پہ نہ ملے اور تمہارا لنچ اور ڈنر کا خیال نہ کرے، تمہارے برنچ کا خیال نہ کرے، تمہارے بوٹ کی مکسنگ کا خیال نہ کرے کہ جراب الگ ہے اور بوٹ کا رنگ نہیں میچ کر رہا ہے، تو تم گھر سے نکال دو. لیکن اللہ کے دین کے لیے حیا نہیں ہے کہ وہ بے حیائی کا لباس پہن کے ملعونہ بن کے خدا کے کعبے میں پھر رہی ہے. اس میں تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ اس کا تو کوئی قصور نہ ہوا نا. تم یہ چاہتے ہو کہ میری بیوی جو ہے میرے ساتھ باہر چلے اور اس کے دونوں طرف سے چاک کھلے ہوئے ہوں، پنڈلیاں نظر آ رہی ہوں، بازو جو ہے بغلیں نظر آ رہی ہوں، لوگوں کو پتہ لگے کہ دیکھیں جی بڑا بہترین کپل ہے یہ. اسی لیے تو تم اپنی شادی کی سب سے پہلی تصویر بیوی کے ساتھ لگا کے ڈرائنگ روم میں رکھتے ہو کہ ہر دوست آنے والے کی نظر پڑے کہ کیسی بیوی ہے میری. جب آدمی خود بے غیرت ہو جائے تو لڑکیوں کا کیا قصور ہے؟ اور ایک بات یاد رکھ لو کہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ من لا غیرت لہو لا ایمان لہو، جس کو اپنی بیوی بیٹی بہن کی غیرت نہیں ہے، حضور نے فرمایا بے ایمان ہے، اس میں کوئی ایمان نہیں. باقی تمہاری مرضی ہے جناب. آج کل تو لوگ فخر سے تعارف کراتے ہیں کہ میری بیگم بڑی سوشل. آج لوگ بڑے فخر سے تعارف کرواتے ہیں، اس کی بیگم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس کی بیگم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہیں کون کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھنے والے؟ اب اللہ کے نبی کو بدنام نہ کرو، حضور کے اسلام کو بدنام نہ کرو، چھوڑ دو اسلام، کافر بن جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی اور دھوکے کی محبت سے عداوت اچھی. کھل کے کافر بن جاؤ، یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، نہ اسلام کا کچھ بگڑتا ہے. تم اپنے لیے جہنم خریدو گے. اللہ تو قادر ہے جب چاہے ایک نئی قوم پیدا فرما دیں. اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ وہاں تو حکم اتنا ہوگا نا، کون بس ہو گیا. اس لیے اب دیکھیں کہ جناب کیسا امتحان آ گیا کہ ملکہ ہے لیکن سمجھ نہیں سکی. قیل لها ادخل السرح فلما رأته حسبته لجة فكشفت.
وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور جو ساتھ تھے انہوں نے کہا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، انہوں نے کہا بی بی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی نہیں، یہ شیشے کا بنا ہوا محل ہے، دیکھو تم دھوکہ کھا گئی، تمہیں پانی اور شیشے میں فرق نہ کر سکی، جیسے سورج اور خدا میں فرق نہ کر سکی، یہ مظہر ماں ہے، وہ مظہر خدا ہے، یہ پانی دکھلانے والا ہے، سورج اللہ کی توحید پہ دلالت کرنے والا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب چوٹ لگی نا دماغ پہ، قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، فوراً کہہ اٹھی کہ میرا اللہ، میرا رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں ساری زندگی تجھے نہ پہچان سکی، میں سورج کی روشنی کے دھوکے میں آ گئی، جہاں جیسے یہاں شیشے کے دھوکے میں آ گئی، میرا مولا میں اقرار کرتی ہوں، میں کلمہ پڑھتی ہوں حضرت سلیمان کا، فوراً مسلمان ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد کا جو واقعہ ہے اس کو قرآن نے ذکر نہیں کیا، لیکن بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان نے شادی کر لی تھی، اور شادی کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس کے ملک میں واپس بھیج دیا، اور ہر 2 مہینے کے بعد تشریف لے جاتے تھے، لیکن یہ سارے قصے کہانیاں ہیں، روایات اسرائیلیہ ہیں۔ جب اللہ کا قرآن ذکر نہ کرے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان بازو میں پڑھنے کی؟ اللہ کے قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا، صحیح حدیث مبارک میں کوئی ذکر نہیں آیا، تو بلا وجہ ہم روایات اسرائیلیہ پر کیوں زور لگائیں؟ اللہ عالم آپ نے شادی فرمائی ہے نہیں فرمائی ہے، خدا بند قدوس جانتے ہیں۔ جب قرآن بیان نہ کرے، یہ بھی قاعدہ ہے کہ ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جن چیزوں کو اللہ قرآن میں مبہم رکھتا ہے تم بھی نہ چھیڑو، بس ان کو اسی طرح رہنے دو، چھیڑو گے تو انجام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا، جیسے ایک مشہور قصہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہر کسی کو پتا ہے، اور جی آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا، اس لیے ان کو جنت سے نکلنا پڑا، حالانکہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو گندم کے درخت ہوتے ہیں تمہارے ملک میں، اور گندم کے کھیت ہوتے ہیں کہ درخت ہوتے ہیں؟ یہ گندم دانہ کہاں سے آ گیا؟ بس اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا ہے، ماشاءاللہ۔ مولوی بھی کہہ جاتے ہیں اور عام لوگ بھی کہہ جاتے ہیں آدم علیہ السلام نے جی گندم دانہ کھایا تھا، کیونکہ یہ خود جو گندم کھاتے ہیں ان نے سوچا وہاں جنت میں بھی گندم کاشت ہوئی۔ اچھا، اللہ نے تمہارے کھانے کے لیے حلال کر دیا، آدم کو منع کر دیا تھا۔ کوئی عقل ہے؟ خدا جانے کیا ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن باقاعدہ کہتا ہے کہ لا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اچھا، شیطان نے بھی کیا کہا تھا؟ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، اس نے کہا تھا آدم و حوا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں کہ جس کے کھانے سے تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اور وہ بھی درخت کہہ رہا ہے، گندم دانہ تو اس نے بھی نہیں کہا، لیکن ہمارے مولوی گندم دانہ ڈھونڈ کے آ گئے ماشاءاللہ۔ اللہ ہدایت دے، بس کیا کریں جناب۔ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے نماز پڑھائی تھی، اللہ عالم مجھے تو پتہ نہیں۔ اب اس یہ کون سا مسئلہ ہے کہ تحقیق کی جائے؟ اللہ عالم، خدا جانتے ہیں۔ اچھے آدمی تھے، دعا کریں اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، نمازی تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ بس ظاہر باطن کا تو علم خدا کو ہوتا ہے نا، ہم کسی کے باطن کو جانتے ہیں، باقی ہم نے تو نہیں سنا آج تک کہ ایک نماز کی امامت انہوں نے کی ہو۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حرم میں ائمہ حرمین موجود ہیں۔ ہاں، کسی نے یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں پہنچے ہوں، جماعت ہو گئی ہو، اپنے ساتھیوں کو انہوں نے نماز پڑھا دی ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔
جی کہ بعض لوگ ہیں مدرس مدیر جو ہیں محترم مدرسوں کے، وہ پیسے لے کے اپنے گھر بنا لیتے ہیں، مدرسوں کو تنخواہ نہیں دیتے، غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے، اللہ کو جواب دیں گے اور کیا کہہ سکتے؟ بھائی قیامت تو ہوگی نا، آخر خدا کو تو جواب دیں گے نا کہ یہ پیسہ مجھے طلبہ کے لیے ملا ہے، زکوٰۃ کا ہے، صدقات کا ہے۔ دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ بھائی اگر ایک آدمی نے لاہور سے احرام باندھا ہے اور مکے میں پہنچ کے ہوٹل میں اس نے غسل کیا پھر احرام باندھا، کوئی حرج نہیں، احرام کی حالت میں غسل کرنا منع نہیں ہے۔ حضور پاک نے حج کے احرام میں عرفات میں غسل فرمایا ہے، مینا میں غسل فرمایا ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس نے خوشبو والا صابن استعمال کیا ہے، خوشبو والا شیمپو استعمال کیا ہے تو دم پڑ گئی۔ کہتے جی کہ میقات کے مقامات کے نشاندہی جو ہے کب ہوئی ہے، کسی جگہ نزدیک ہے، کسی یہ تو اللہ کے حکم سے ہوئے، جبریل نے بتایا اور حضور نے علامات بتائی۔ کسی جگہ کہاں نزدیک ہے؟ مسجد عائشہ تو میقات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، میقات تو یلملم ہے، میقات تو جوفہ ہے جو رابق کے قریب ہے، میقات جو ہے کرن المنازل ہے، میقات جو ہے وادی محرم وادی سیل ہے طائف کے قریب ہے، میقات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے نکل کر وہاں ذوالحلیفہ پہ ہے، قریب تو کوئی میقات ہے، کون سا میقات قریب ہے؟ اچھا اگر قریب بھی ہو تو وقت رسول اللہ ہے، حضور نے یہ 5 میقات مقرر کیے، اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی اپنی طرف سے مقرر نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ کہتے جی کہ مسجد نبوی میں ہم نے گھڑیاں دیکھی ہیں، بعض گھڑیوں میں 5 گھنٹے ٹائم کا فرق ہے، یہ بھی مولوی مکی کے ذمہ ہے کہ گھڑیوں کا ٹائم ڈھونڈ کے تمہیں بتائیں؟ ہاں یہ بھی میری ڈیوٹی ہے۔ کیا کرے یار؟ پھر کہتے ہیں نہیں مکی صاحب جواب دینے میں ناراض ہو جاتے ہیں، کیا کرے یار؟ مجھے آپ بتائیں آخر کیا کرے انسان؟ اچھا اس کا اسلام سے دین سے کیا تعلق ہے؟ ابھی مثلا گھڑیاں ہیں، مثال کے طور پہ یہاں کا اور امریکہ کا 12 گھنٹے کا فرق ہے، اگر کوئی امریکن ٹائم باندھے ہوئے ہو تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کا اور انگلینڈ کا تقریباً 3 گھنٹے کا فرق ہے، پاکستان سے 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ اچھا بعض مقامات سے 5 گھنٹے کا فرق ہے، بعض مقامات سے 1 گھنٹے کا فرق ہے، آدمی آتا ہے اس ملک سے اسی ٹائم کو رہنے دیتا ہے، اس کی عادت بن چکی ہے، تو اب اس کو بھی مولوی مکی بتائے کہ کیوں تم نے نہیں بدلا؟ کیا کرے یار؟ اللہ کے حرم میں یاد رکھو کہ ایک تو وہ ٹائم لگا ہوا ہے جس کو آپ بھی استعمال کرتے ہیں، گرین وچ ٹائم، انگلش ٹائم جو ہے، اور ایک اسلامی ٹائم ہے، اس کا غروب ہوتا ہے 12 بجے، جب سورج ڈوبے گا 12 بج گئے، تاریخ بھی بدل گئی اسلام کی، تو وہ اسلامک ٹائم ہے، اس لیے اس کا اور ہمارا کبھی 5 گھنٹے کا کبھی 6 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ چلو شکر ہے مکے میں آ کے تم نے گھڑیوں کا فیصلہ تو کر لیا نا، باقی دین سیکھو نہ سیکھو ٹائم کا پتہ تو تمہیں لگ گیا نا۔ استخارہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا استخارہ مانگے 3 دفعہ، اور ایک دن میں تسلی نہ ہو 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن تک کرے۔ اگر میرے والدین جو فوت ہو گئے بالکل ان کے لیے عمرہ کریں، حج کریں، طواف کریں، نفل پڑھیں، خیرات کریں، سب کچھ کریں۔ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو لوگ یہ 3 اور 10واں کرتے ہیں یہ خالص بدعت ہے، ناجائز ہے، دینے کا ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ ہم نے حج کیا، عرفات کے بعد جب ہم مزدلفہ آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ اتر گئے، ہم نے سمجھا کہ یہی مزدلفہ ہے، لیکن وہ مزدلفہ نہیں تھی، کوئی جرمانہ نہیں، آپ تو عرفات سے چل پڑے ہیں نا،
اب آپ پہنچے یا نہ پہنچے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حرم شریف میں رہتے ہوئے سب سے افضل عمل کون ہے؟ طواف کرنا. کیونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کسی ملک میں نہیں کر سکتے. قرآن ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، لیکن طواف کہاں کریں گے؟ تو طواف سب سے افضل عبادت ہے، نفلی عبادات میں. ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے، لیکن ضروری تو نہیں کہ نہ ملے رش ہے نہ دے. بسم اللہ اللہ اکبر چلے جائے. اگر اللہ موقع دے تو ضرور دے، لیکن لڑ کے نہ دے. مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے کی فضیلت تو آئی ہے حدیث مبارک میں، لیکن اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایک دن میں واپس آ جائیں جائز ہے. اگر اللہ موقع دے تو ضرور پڑھیں. کہتے جی کہ جنازے میں یہاں بڑے بھی آ جاتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اب دعا کیسے پڑھیں؟ وہی دعا سب کے لیے ہے نا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا. کہتے ہیں کہ عورت اگر پاؤں میں سونا پہنے، اور پاؤں میں پہنے، گلے میں پہنے، عورت کے لیے سونا پہننا جائز ہے. اگر ہم نے ہوائی جہاز میں نماز پڑھ لی ہے، دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ نے 2 عمرے کیے ہیں، دوسرے عمرے میں آپ نے سیفٹی خرید کے، چونکہ پہلے آپ اس طرح پھروا چکے تھے، خود پھیرا ہے، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں. میں پاکستان سے دبئی آیا تھا کسی کام کے لیے. دبئی سے میں نے اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جدے میں آیا. پھر جدے سے میں نے احرام باندھ کے عمرہ کیا. آپ پہ کوئی دم نہیں، لیکن آپ میقات کے عمرے سے تو محروم ہو گئے. یہ عمرہ تو آپ کا جدے سے عمرہ ہے، یہ تو ہل سے ہے، میقات کا عمرہ تو نہیں ہے. میقات کا عمرہ تب ہوتا کہ آپ دبئی سے احرام باندھ کے آتے، پہلے عمرہ کرتے، پھر عزیزوں کے پاس چلے جاتے. وہ عزیز بھاگ تو نہیں رہے تھے. اگر کسی آدمی پہ دم پڑ جائے تو مکے میں جو حاجی ہیں یا عمرے والے مسافر ہیں، اگر غریب ہیں اور مکے میں ہیں تو کھا سکتے ہیں، اگر پیسے والے ہیں تو نہ کھائیں. اگر ایک آدمی نے رمضان المبارک کے مہینے میں میاں بیوی آپس میں ملے اور سحری کا وقت ہو گیا، غسل نہیں کر سکتے، بغیر غسل کے بھی سحری کر لیں، بعد میں غسل کر لیں. اگر روزے دار آدمی بیمار ہو جائے، ہسپتال لے جائیں، انجیکشن لگوا لے، جائز ہے، کوئی منع نہیں. ایک آدمی کے ساتھ ایک ہی دن میں 2 عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، 4 سے ہو سکتا ہے. جب 4 حلال ہیں تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اپنی بیوی کو عمرے پہ بلایا، مدینے نہیں لے گیا، مجبور ہے، کیا ہو گیا؟ جو عمرہ کرایا وہ بھی گیا اس بیچارے کا. کوئی مجبور ہے، ہو سکتا ہے کمپنی نے اجازت نہیں دی، پاسپورٹ نہیں دیا، یا کوئی مجبوری ہے، چھٹی نہیں ملی، نہیں جا سکا، کوئی مسئلہ نہیں. سچی توبہ سے مانا یہ ہے کہ وہ گناہ دوبارہ نہ کرے. بہرحال جو ہے حضور پاک نے بنی شیبہ کا خاندان کا وہ فرد تھا جس کو اللہ کے چابی دی تھی کعبے کی،
اور آج تک اسی خاندان میں ہے. حضور نے دعا کی تھی کہ خالدتن طالدتن، یہ چابی ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے، تم سے کوئی نہیں لے گا مگر کوئی ظالم بادشاہ ہوگا تو چھینے گا. تو حضور کی دعا کی وجہ سے آج بھی وہ چابی اسی خاندان میں ہے. اور یہ بھی بہرحال آتا ہے کتابوں میں کہ علماء نے اس کو قرآن بھی اور ایک تلوار بھی ہدیہ دی. سنا ہے، اللہ عالم، حقیقت کا علم خدا کو ہے. اگر کسی آدمی نے قبرستان میں سورت فاتحہ پڑھ کے دعا کی ٹھیک ہے، لیکن عادت نہ بناؤ. دعا مانگنا تو جائز ہے ان کے لیے، فاتحہ بھی دعا ہے. کہتے جی کہ اگر خواب میں بندے نے کسی عورت کے ساتھ یعنی کوئی برا عمل کیا ہے تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے؟ ہاں بالکل بتائیں، تاکہ انشاءاللہ آپ کو ٹھیک کر دیں گے لوگوں. اور تھوڑا یہ تصور کر لیں کہ کل میرے گھر میں کوئی آئے کہ میں نے تمہاری بیٹی کو دیکھا ہے رات خواب میں، کیا خیال ہے؟ پہلے تم اپنا تسلی کر لو. ایک آدمی تمہارے پاس آ جاتا ہے کہ جی رات میں نے خواب میں تمہاری بیٹی کے ساتھ برا کیا ہے، اس کو کہہ دینا غسل کا، کیا خیال؟ تو وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، ایک شیطانی خواب ہے گزر گیا، نہاؤ غسل کرو، بات ختم ہو گئی. آدمی کو 1400 سال گزرنے کے بعد اصحاب رسول کی زندگی پہ محاسبہ کرنے کا حق ہے؟ بالکل حق نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اور حضور نے بھی فرما دیا ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنا لینا. من احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ سے جو محبت کرتا ہے وہ دراصل میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل محمد مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے، اور جو اللہ کے نبی سے بغض رکھے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، اور جو اللہ سے بغض رکھے اللہ قادر ہے کہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم صحابہ کی زندگی پہ بحث کریں. اللہ نے ان کو محفوظ بنایا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ خیر القرون کے لوگ ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بحث کریں؟ اگر احرام کی حالت میں کسی آدمی نے بھول کے چادر سر پہ ڈال دی، کچھ بھی نہیں ہوتا. میں بہت پریشان ہوں، پریشان کی دعا تو اللہ سنتے ہیں، تم اللہ سے مانگو. پریشان کی دعا تو دل سے نکلتی ہے نا، اللہ سنتے ہیں. بہرحال ہم نے 7 دن مکے میں رہنا ہے، 7 دن مدینہ منورہ میں. مسلک حنفی پہ آپ مسافر ہیں جب تک کہ ایک جگہ 15 دن کے قیام کی نیت نہ کریں. عورت کے لیے منہ کا چھپانا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. پردے کا معنی ہے فتنے سے بچنا، اور فتنے کا محل ہے ہی چہرہ. عورت کس طرح کا لباس استعمال کرے؟ جیسے امہات المومنین نے استعمال کیا، سادہ لباس ہو، ساتر ہو، کسی کو بدن نظر نہ آئے، اعضاء نظر نہ آئے، اور پردے میں ہو، حجاب میں ہو. اگر کوئی مرد ہے یا عورت ہے اس سے گناہ کبیرہ ہوا، وہ سچے دل سے توبہ کر لیں، آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جائیں، اللہ معاف کر دیں گے. گناہ ہوتا ہے، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو. یہ تو ایک سمجھانے کے لیے بات ہے، ورنہ اگر کسی کے گھر میں آگ لگے تو پہلے پوچھیں گے آپ کی چنگاری بڑی تھی کہ چھوٹی تھی؟ آگ تو لگ گئی، آگ تو آگ ہے نا، گناہ تو آگ ہے نا، چھوٹا ہی بڑا بنتا ہے نا. یہ تو ایسے ہے کہ یہ اچھا چھوٹا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا بی بی عائشہ سے کیا کہ وہ محقرات الذنوب، کہ عائشہ خبردار خیال رکھنا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچا کرو.
مسجد عائشہ سے اگر عمرہ کریں حنفی اور شافعی مسلک میں جائز ہے، داڑھی رکھنا بالکل واجب ہے۔ اگر عمرے کے یا کوئی طواف ہے اس کے 2 رکعت افضل ہے کہ مقام ابراہیم پہ پڑھے، ورنہ سارے حرم میں جہاں پڑھے پڑھ لیں۔ اگر طواف تو میں نے کیا تھا 2 رکعت پڑھنا بھول گیا، جب یاد آئے پڑھ لو۔ ایک وتر پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن پہلے 2 رکعت پڑھیں گے، صرف 1 رکعت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر صرف 1 رکعت ہوتی تو فجر بھی تو سفر میں آدھی ہو جاتی نا۔ ظہر 4 تھی 2 ہو گئی، عصر 4 تھی 2 ہو گئی، عشاء 4 تھی 2 ہو گئی، مغرب 3 تھی 3 ہی رہی، ان کو تو نہیں کاٹا گیا نا، فجر کو بھی نہیں کاٹا گیا۔ وہ بھی اس طرح پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ گردن کا مسح جو ہے احناف کے نزدیک ہے کہ اذن الاغلال فی اعناقہم سے وہ استدلال کرتے ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ لوگ جو خیرات کرتے ہیں بہرحال لگا، مستحق ہے، غریب ہے تو لے لیا کریں، غریب نہیں ہے تو ہاتھ نہ پھیلایا کریں۔ طواف کے بعد جو دعا ہے، نوافل کے بعد مانگے مزید، پہلے مانگے مزید، کوئی منع نہیں ہے۔ حجر اسود کا طواف جب شروع کریں گے پہلا بھی اللہ اکبر اور ختم کریں گے تو اللہ اکبر۔ اگر صفا مروہ گئے دوڑنے کے درمیان میں آدمی قرآن پڑھتا رہے جائز ہے۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد کوئی نفل نہیں۔ بعض علماء نے مستحب لکھا ہے کہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے عمرہ نصیب کیا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ایئرپورٹ میں احرام باندھنے سے پہلے لبیک کہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آیا کیا اختلاف ہے۔ اگر کوئی آدمی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھنا چاہیے، حضور کے نام پہ کیوں نہ رکھیں، محمد رکھو یا احمد رکھو۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی اصل میں یہ بت جو ہیں یہ خدا تو نہیں ہے، لیکن خدا تک ملانے والے ہیں۔ حضور طلاق کے فیصلے کیسے کرتے تھے؟ جیسے آج کے علماء کرتے ہیں، وہ بھی حضور کے حکم پہ کرتے ہیں نا۔ زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے ہوئی تھی، مجھے انہوں نے کارڈ نہیں بھیجا، نہ میں نے شرکت کی۔ تمہارے مولوی گئے ہوں تو پتہ کر دینا، میں تو نہیں گیا۔ جہاد میں اشارے سے نماز پڑھیں، اشارے سے کیوں پڑھیں؟ باقاعدہ کھڑے ہو کے آرام سے نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کے گرنے کا خطرہ ہے بیٹھ کے پڑھ لو، اشارے سے کیوں پڑھو بھائی؟ باقاعدہ نماز ہوتی ہے، جگہ دیتے ہیں، تمہاری نیت ہو تو وہ جگہ بھی دے دیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اگر روزے کی حالت میں آدمی بیمار ہو جائے اور اس کو ڈرپ لگائی جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منتظم تو نہیں ہے کوئی لفظ، ملتظم تو ہے، وہاں چمٹ کے دعا مانگنا بالکل جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود سے لے کر دروازے کی لکڑی تک یہ جگہ ہے ملتظم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی
على 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 على